السلام علیکم۔ پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 29 تا 30 تھی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بہت سی اہم خبریں میرے سامنے، انہیں شامل کرتے ہیں نوائے وقت ٹوڈے میں۔ اور بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈے، پاکستان کے مضبوط جواب اور بھرپور موقف کے ساتھ پاکستان کی اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کا اعادہ بھی پاکستان کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور اب کے ہمارے مشیر خارجہ بھی خاصے مضبوط دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم نے بھی ایک بہترین تقریر کی ہے، اقوام متحدہ کے سامنے بھرپور انداز میں پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اپنا موقف پیش کیا ہے۔ تمام تر خبریں آج اسی موضوع کے گرد گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بھارت دہشت گردی کا سرپرست ہے، امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے، مودی سرکار ہمیں تنہا کرنے کے بجائے اپنی خیر منائے، یہ پاکستان کا موقف ہے۔ جبکہ سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر بھارت نے سمجھوتا ایکسپریس معطل کی، پھر بحالی کا اعلان کر دیا، مسافر پریشان، مقبوضہ کشمیر لوگوں کو مشکلات، حریت کی اپیل، بازار عارضی طور پر کھل گئے، یاسین ملک کی حالت بگڑ گئی، اہلیہ آبدیدہ، نواز شریف سے صرف کرپشن پر اختلاف ہے، بھارت سن لے کہ پوری قوم متحد ہے اور فوج کے ساتھ کھڑی ہے، یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا۔ جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی خاصا سخت بیان دیا ہے، گجرات کا قصاب اب کشمیر کے لیے کسائی بن گیا ہے، دنیا متحد ہو کر راستہ روکے، یہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جواب دیا گیا۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس وقت تمام تر سیاسی جماعتوں کی اور ان کے لیڈرز کے جانب سے ایک ہی بیان آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ دیگر اہم خبروں کو بھی ہم آج پروگرام میں گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، سعید آسی صاحب۔ سعید آسی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں، آپ نے حج جیسی سعادت حاصل کی ہے۔ اور سعید آسی صاحب، جو مجموعی طور پر اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں، بھارت کی گیدڑ بھبکیاں اور پاکستان کا مضبوط جواب، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایک آج ہائی کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت ہے، اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ایک ناانصافیوں کی بات ہوتی ہے، یہاں ہمارے کالرز بھی بات کرتے ہیں، عدالتوں میں ناانصافیاں ہوتی ہیں اور جلد انصاف نہیں ملتا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو خیبر پی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آتی ہیں کہ وہاں بڑی گورننس ہے، وہاں انصاف کا بول بالا ہے، تو وہاں کے جو سیکٹری فائنانس ہیں علی رضا صاحب، ان کے حوالے سے ایک کیس، ایک ہیبیس پٹیشن فائل ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں، جسٹس ارم سجاد گل صاحبہ کی عدالت میں آج اس کی پیشی ہے۔ تو اس میں یہ عجیب و غریب آپ دیکھیے، یعنی کہ ایک لسٹ جو ہے، یعنی کہ ایک سمیٹنے کی، دھن دولت سمیٹنے کی، تو یہ بدترین مثال ہے یہ کیس اس کی۔ اس سیکٹری صاحب نے گریڈ 20 کی وہ سیکٹری ہے، اور ان کی جو خالہ ہیں یا چچی ہیں فرد خان، وہ خود بھی گریڈ 20 کی ریٹائرڈ آفیسر، یعنی کہ بہت اعلیٰ منصب سے ریٹائر ہوئی، اور پچھلے 5 سال سے وہ ڈیٹین ہے یہاں لاہور میں مینٹل ہاسپٹل میں، اسے پاگل قرار دے کر یہ بقول پٹیشنر کے وہ ایک پٹیشن فائل کی، ایک این جی او ہے غالباً ساڈا چانن اس کا نام ہے اس این جی او کا، تو اس این جی او کی جو سربراہ ہیں عائشہ ممتاز، اس نے ہیبیس پٹیشن فائل، وہ لکیلی اس کو پتہ چل گیا اور اس نے ملاقات کی وہاں مینٹل ہاسپٹل میں جا کے فرد خان سے، تو اس نے جب ساری ڈیٹیل بتائی تو یہ ایک شوکنگ ہے کہ جائیداد ہتھیانے کے لیے ایک اچھی بلی خاتون کو، ایک یعنی کہ پڑھی لکھی فیملی میں اگر یہ معاملہ ہے، 5 سال سے بیچاری وہ پاگل قرار دے کر وہ مینٹل ہاسپٹل میں اسے داخل کیا گیا۔ اللہ کرے کہ آج اس کی سنوائی ہو جائے لاہور ہائی کورٹ میں۔ بہرحال یہ ایک بدترین مثال میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بڑی بات کرتے ہیں، آج بھی آپ نے ان کا یہ سٹیٹمنٹ پڑھا ہے کہ کرپشن کے حوالے سے اختلاف ہے، تو اسی چیز پہ یا باقی چیز پہ اختلاف، میرے خیال یہی سیکٹری فائنانس سے تھے جن کے گھر سے وہ بوریاں برآمد ہوئی تھی پیسوں کی۔ تو ایسے جو معاملات ہیں، میرا خیال یہ ناانصافیوں کا اگر ہم نے ازالہ کرنا ہے تو پھر اپنی چارپائی کے نیچے بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے نیچے بھی کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک چلتے چلتے ایک تھی خبر، تو دوسرے جو آپ نے آج کے اخبار بھرے پڑے ہیں انڈیا کے حوالے سے، انڈیا کی جو اگریشن اس وقت
पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में उसकी यानी कि सदाए बाज़गश्त सुनाई दे रही है। तो इसमें यकीनी बात है कि एक ठोस मौक़िफ़ हुकूमत पाकिस्तान ने इख्तियार किया है और ये पहली बार ऐसा हुआ है। हमें भी तमानियत हुई है, हम बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं हुक्मरानों को कि इन्होंने यानी कि इंडिया के साथ एक पॉलिसी, मुफाहमाना पॉलिसी इख्तियार करके पाकिस्तान के जो कौमी मुफादात हैं उनको शायद ज़द पहुंचाई हुई है। लेकिन इस इशू पर, ये इशू क्रिएट हुआ था आज से कुछ 2.5 माह पहले, जब कश्मीरी नौजवानों ने एक स्ट्रगल का आगाज़ किया अपने यानी कि आबा व अजदाद की जो छोड़ी हुई एक स्ट्रगल है अपनी आज़ादी की जद्दोजहद के हवाले से। तो उसमें इन्होंने, कश्मीरी नौजवानों ने एक नया रंग दिया उस स्ट्रगल को। वो इस तरह के कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इन्होंने पूरी दुनिया में एक पैगाम पहुंचाया ये मोदी सरकार की अग्रेशन के खिलाफ। तो इस पर मोदी सरकार ज़िद हुई, उसने अपनी फ़ौजों को ज़्यादा वहाँ एक्टिवेट किया, मकबूजा कश्मीर में ज़्यादा मुजालम हुए और जदीद तरीके, जदीद हथकंडे इख्तियार किए गए जुल्म तशद्दुद के, जिसमें वो पैलेट गन से फायरिंग की जाती है, जिसमें बेचारे अंधे हो जाते हैं, अपाहज हो जाते हैं। तो इससे एक पूरी दुनिया में आगाही हुई कि इंडिया जो है वो किस तरह जुल्म तशद्दुद का निशाना बना रहा है, एक जबर के तहत उनकी जो हक़ खुद इरादियत की जो आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें फिर इंडिया पर जब आलमी प्रेशर पड़ा और लकीली फिर आगे UN जनरल असम्बली का सालाना इजलास आ रहा था, तो इस मौके पे ज़्यादा यानी कि मोदी सरकार ने महसूस किया कि इस मौके पे उसे ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ेगा। तो उसने इस दबाव का रुख पाकिस्तान की तरफ बदलने के लिए ओछे हथकंडे इख्तियार करना शुरू कर दिए। जिस तरह आप देखिए ये उड़ी हमला हुआ है, ये UN जनरल असम्बली के ऐन इजलास के मौके पर जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ खिताब करने वाले थे, एक दिन पहले ये वाक़या इस बुनियाद पर किया गया कि इसका मलबा पाकिस्तान पे डाल के आलमी दबाव जो है वो कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तान की तरफ, जो इंडिया को इस वक्त फेस करना पड़ रहा है। लेकिन जिस अंदाज में ये प्रोपेगेंडा किया गया, इससे पहले जो वाक़यात हुए थे, पठानकोट हमले वाला वाक़या था, उससे पहले अमृतसर पुलिस थाने पर जो एक हुई थी दहशतगर्दी, तो उन सब का जिस तरह मलबा उसी वक्त पाकिस्तान पे डाला गया जब वो वारदात अभी चल रही थी, बगैर तहकीक के, बगैर सोचे समझे और ये जायज़ा लिए बगैर कि इसके आगे आउटकम क्या होना, इसके नताइज क्या होने, उन्होंने ठक से इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल दिया। उसके बाद ज़ाहिर है उनकी अपनी जो एजेंसियाँ हैं जो तहकीक कर रही थी, उन्होंने खुद ये एतराफ़ किया, अमृतसर अटैक पर भी, पठानकोट हमले पर भी और अब ये उड़ी जो हमला है इस पर भी उनकी अपनी एजेंसियों की ये रिपोर्टें हैं कि इसमें पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। तो इससे ज़ाहिर एक यानी कि एक मज़ीद बेनकाब हुए इंडिया के अज़ाइम। तो अब यानी कि नरेंद्र मोदी साहब जो जुनूनियत में इंतहा तक पहुँचे हुए हैं, पाकिस्तान मुखालफत जुनूनियत जो है, मुस्लिम मुखालफत जुनूनियत जो है, तो उसमें शायद इनका ये एजेंडा था कि पाकिस्तान को खुदा ना करे, पाकिस्तान तो ज़ाहिर मुल्क खुदादाद है और किसी के जो जुनूनी अज़ाइम है उसकी वजह से तो इसको नुकसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन इनकी कोशिश ज़रूर है मोदी सरकार की कि जिस तरह यानी कि इनकी मुखालफ जो है कांग्रेस आई, उसकी जब हुकूमत इंदिरा गांधी जब 71 में जब वार हुई तो उसमें मुक्ति बानी की साजिश से उन्होंने पाकिस्तान को 2 लख्त किया था। मोदी ने खुद इतराफ़ किया उसमें कि वो खुद भी यानी कि मुक्ति बानी की तहरीक में अमली हिस्सा लेते रहे हैं। तो ये पाकिस्तान मुखालफत जो है ये तो इनकी घुट्टी में पड़ी हुई है। तो शायद अब इनके जहन में ये होगा कि ये पॉइंट स्कोरिंग करें, जिस तरह इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 लख्त किया था, तो ये खाकम बदहन ये शायद पूरे पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटाने के कोई अज़ाम रखते होंगे। तो इसकी सारी जो अब तक की इनकी हिकमत अमली, कुछ 2-2.5 साल का इक़्तिदार इनका हो गया है, तो इसमें अगर एनालाइज करें हम सारा इनके दौरे हुक्मरानी का, तो इसमें सिवाय पाकिस्तान दुश्मनी के और कुछ नजर नहीं आता। सही सईद आसिफ साहब, ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान को दीवाने का ख्वाब करार देने वाले आज तक उसके वजूद को तस्लीम नहीं कर सके और अभी तक अहमकों की जन्नत में रहते हैं? इसका मैं आपसे जवाब लूंगी। बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब लूंगी मैं आपसे, लेकिन एक मुख्तसर वक्फे के बाद। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा, दोबारा हाजिर होते हैं, वक्त के साथ रहिए।
ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ہم بات کر رہے تھے بھارت کی جارحیت کے حوالے سے، بھارتی جارحیت کے حوالے سے سعید آصف صاحب ہم بات کر رہے تھے. جیسے میں نے ابھی کہا پروگرام میں بریک پر جانے سے پہلے کہ بھارت کے لیے پاکستان کا وجود اور پاکستان کو بنائے جانے کا خواب ایک دیوانے کا خواب تھا، اور پاکستان جب قیام ہوا پاکستان کا اور وجود میں بھی آ گیا، اس کے باوجود ان کو لگتا ہے کہ پاکستان شاید دنیا میں صفائے ہستی پر رہنے کے لیے یا قائم رہنے کے لیے نہیں بنا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے احمقوں کی جنت میں رہتا ہے بھارت؟ دیکھیے عرفانہ، اس میں قیام پاکستان سے پہلے کا آپ دیکھیں، تحریک پاکستان جو تھی، بانی پاکستان قائد اعظم نے جس کا آغاز کیا تھا، علامہ اقبال تو وفات پا گئے، پھر 1938 میں ان کا خطبہ الہباد جو تھا اس میں تصور پاکستان دیا تھا انہوں نے. اور اس کی فضا جو ہے یہ خود جو ہندو جنونیت ہے اس نے ہموار کی تھی. جب ظاہر وہاں بر صغیر کے مسلمانوں کو جب ایک مذہبی آزادی حاصل نہیں تھی، اقتصادی پابندیاں تھیں، ان پہ ملازمتوں کے دروازے ان پہ بند تھے، اور جس طرح انہیں ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اقتصادی استحصال ہوتا تھا، تو اس کے پیش نظر پھر جو مسلمان قیادتیں ہیں انہوں نے فیل کیا تھا کہ ہمیں ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. یہ جو دو قومی نظریہ ہے نا، جو ہمارا ترہ امتیاز ہے، یہ در حقیقت ہندو بنیا کی ذہنیت کا پیدا کیا ہوا ہے. اگر وہ مسلمانوں پہ اتنے مظالم نہ توڑتے تو کسی کو کیا ضرورت محسوس ہوتی کہ انہوں نے الگ رہنا ہے، ایک یعنی کہ دو قوموں کے تصور کے تحت. تو یہ ہندو اور مسلم جو دو قوموں کا جو تصور اجاگر ہوا، وہ ہندو کی اگریشن کی وجہ سے ہوا تھا. تو ظاہر تحریک پاکستان پھر کامیابی سے ہمکنار ہوئی خدا کے فضل سے، ہم اس کو ملک خداداد کہتے ہیں. تو جو ہندو لیڈرشپ ہے اس کا تو ایک ایجنڈا تھا مہابھارت کا، وہ غلبہ حاصل کرنے چاہتے تھے پورے یعنی کہ بر صغیر پر ایک اپنی حکمرانی، اور مسلمانوں سے ان کے 1000 سالہ اقتدار کا بدلہ لینا چاہتے تھے. تو پاکستان کا وجود جب عمل میں آیا تو وہ ظاہر ہے ایک مہابھارت کے ایجنڈے کی کوکھ میں سے اس نے جنم لیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو ظاہر انہیں تو برداشت نہیں ہو سکتا تھا، ان کے تو خواب چکنا چور ہوئے. تو اس وجہ سے پھر ہندو لیڈرشپ اس خوش فہمی میں رہی یا غلط فہمی میں رہی کہ پاکستان جو ہے وہ تادیر قائم نہیں رہ سکے گا. بالکل ٹھیک ہے. وہ نہرو صاحب کلیم بھی کیا کرتے تھے کہ یہ 6 ماہ بعد جو ہے یہ پتہ نہیں وہ ٹوٹے ہوئے پھل کی طرح ہماری گود میں آن گرے گا. تو ان کے خواب یہ بھی چکنا چور ہوئے. قائد اعظم نے ایک ایسی فہم و بصیرت سے اس کی بنیاد استوار کی، اقتصادی طور پر بھی اور انتظامی حوالے سے بھی، کہ ہندو کے خواب چکنا چور ہوئے. تو جب یہ خواب پورے نہ ہو سکے تو پھر ظاہر سازشوں میں مصروف ہوا پھر ہندو بنیا پاکستان کی سالمیت کو کمزور کرنے کے لیے. تو آج کے دن تک، اب 70 سال ہو گئے قیام پاکستان کو، لیکن آج کے دن تک اس کی سازشوں میں کمی نہیں ہوئی. چاہے وہاں حکومت ہوئی ہے کانگریس کی، بیچ میں درمیانی عرصے میں کچھ چھوٹی موٹی پارٹیوں کی اتحادی حکومتوں کی، وہ دیو گوڈا صاحب تھے کوئی ایک، اور اسی طرح چندر وہ تھے ایک اور وزیر اعظم ہوئے تھے جو ان دو پارٹیوں سے الگ تھے. تو لیکن غالب جو ہے یہ بی جے پی اور زیادہ حکمرانی کانگریس آئی کی رہی ہے. تو ان سب کا ایجنڈا پاکستان کو منتشر کرنے، کمزور کرنے، توڑنے اور ختم کرنے کا رہا ہے. یہ جو انتہا پسند ہے بی جے پی، اس کے دور میں تو ہم خیر کی توقع کر ہی نہیں سکتے. اور خاص طور پہ مودی صاحب کا تو اپنا ٹریک ریکارڈ، جو بطور چیف منسٹر گجرات انہوں نے باقاعدہ سرپرستی کی، اٹیک رائے ہندو مسلم جو فسادات تھے ان میں باقاعدہ حصہ لیا انہوں نے، اور ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے. ٹھیک ہے نا، ایک مجرم کی حیثیت سے. تو ان سے ہم یہ کبھی توقع نہیں رکھ سکتے کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی خیر سگالی کی بات کریں گے، کلمہ حق ادا کریں گے، کوئی معاملہ فہمی سے کام لیں گے، اور جو ایک پرامن بقائے باہمی کا جو فلسفہ ہے اس کے تحت پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ استوار ہوں گے، اس عہد میں تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا. پہلے دن سے جب یہ اقتدار میں آئے انہوں نے سردی کشیدگی میں اضافہ کرنا شروع کر دیا. ان کا چونکہ ایک ذہن میں تھا کہ انہوں نے شاید کوئی کریڈٹ لینا چاہتی ہیں، لیکن کبھی ان کے منہ میں خاک پاکستان کو کبھی کوئی گزر نہیں پہنچا سکتا. آج جس طرح پوری قوم اس وقت یکسو آپ کو نظر آتی ہے انڈیا کی اگریشن کے پیش نظر، آپ دیکھ لیجئے عسکری قیادتیں ہیں، عوام ہیں، سیاسی قیادتیں ہیں، سب یک زبان ہیں
کہ انڈیا کو منہ کی کھانا پڑے. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئی جنگ کی بات. اگر بھارت کھلم کھلا جنگ کا اعلان کر دیتا ہے یا آمنے سامنے آتا ہے تو اس صورت میں بھارت کو منہ کی کھانا پڑے گی, سمجھ میں آتا ہے. لیکن آپ نے جیسے ابھی پہلے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ سے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا, جب اس کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکا تو اس نے دوسرا طریقہ سازشوں کا اختیار کیا. اب ان سازشوں کے حوالے سے اگر بات کریں, بلوچستان کے حالات خراب کرنے کی بات ہو, رو کے ذریعے فنڈنگ کرنے کی بات ہو, یا پھر سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بات ہو, بھارت کی آبی جارحیت کے حوالے سے کیا بات کریں گے؟ سندھ طاس کے معاہدے کو جو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے, کیا دیکھتے ہیں یہ کس حد تک متاثر کر سکتا ہے؟ دیکھیے سندھ طاس معاہدہ جو ہے نا, یہ جب پاکستان اور انڈیا کے مابین جھگڑا شروع ہوا تھا, تنازعات, ظاہر ہے ہمارا بنیادی تنازع تو کشمیر کا ہی ہے جو انڈیا نے خود متنازع بنایا تھا. حالانکہ جو تقسیم ہند کا فارمولہ ہے, ایجنڈا جو تھا, اس کے تحت مسلم اکثریتی آبادی کا الحاق جو ہے وہ نیچرلی پاکستان کے ساتھ ہونا تھا, جس طرح ہندو اکثریتی آبادی کا الحاق جو ہے, ریاستوں کا الحاق جو ہے وہ تقسیم ہند کے بعد انڈیا کے ساتھ ہوا تھا. تو اس کی روشنی میں کشمیر کا الحاق ایک فطری عمل تھا پاکستان کے ساتھ ہونا. اور اسی تناظر میں قیام پاکستان سے بھی بہت پہلے جو کشمیری لیڈرشپ نے ایک نمائندہ اجتماع منعقد کر کے فیصلہ دے دیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے. اب دیکھیے اس میں بھی ہندو ذہنیت کہ اس کو جب یہ محسوس ہوا کہ اگر کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہو گیا تو پھر اس کے جو خواب ہیں پاکستان کو اقتصادی طور پر کمزور کرنے کے, وہ کبھی پورے نہیں ہو پائیں گے. کیونکہ ظاہر ہے کشمیر سے جو آ رہے ہیں دریا, ان سے ہماری دھرتی سیراب ہوتی ہے. پنجاب جو ہے ایک زرعی ایک خطہ ہے, تو ان دریاؤں کے پانی سے ہی ہماری یہ فصلیں جو ہیں ہری بھری لہلاتی آپ کو نظر آتی ہیں. تو ان کی یہ سازش تھی ہندو بنی ہے کہ ہم یہ پانی روک لیں گے تو یہ ریگستان بن جائے گا اور یہ اب از خود کمزور ہو جائے گا. اسی کے تحت انہوں نے کشمیر کا الحاق نہیں ہونے دیا. یہ پانی کا تنازع بھی اسی وجہ سے پیدا ہوا, ٹھیک ہے نا. تو یہ 1960 میں یہ تنازع جب شدت اختیار کی تو پھر عالمی بینک نے اس میں میڈیشن کی دونوں کے درمیان, ایک سندھ طاس معاہدہ کروایا. لیکن میں سمجھتا ہوں, میری دیانتدارانہ رائے ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان کے حق میں نہیں تھا. اس کے تحت جو ہے 3 دریا جو ہیں وہ تو ٹوٹل انڈیا کی دسترس میں چلے گئے, اس پہ پاکستان کا کوئی حق ہی نہیں سرے سے, ٹھیک ہے نا. باقی جو 3 دریا بچے تھے ان پر بھی اس معاہدے کے تحت یہ طے پایا کہ انڈیا کے پاکستان پہلے ڈیم بنائے گا, ٹھیک ہے نا, ڈیم بنائے گا اور اس کے بعد پھر انڈیا کو حق دے دیا کہ اس کے بعد پھر انڈیا اس پر اس پانی کو اپنے استعمال میں لا سکے گا. یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اس سے بھی یہ جو ایک شک ہمارے فائدے کی تھی اس سے بھی ہماری قیادتوں نے فائدہ نہ اٹھایا. 2 ڈیم بنے, اس کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. متنازع بنانا, وہ اس میں بھی انڈیا کی سازش کار فرما ہے. یہ کالا باغ ڈیم کو جس طرح متنازع بنایا گیا, اور ہمارے جو سیاستدان جو پٹھو ہیں انڈیا کے اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے وہ آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں. اور انڈیا نے باقاعدہ فنڈنگ کی, ہر سال 6 ارب روپے رکھے ہوئے. بالکل انڈیا میں 100 سے زیادہ ڈیم ابھی بھی زیر تعمیر ہیں, اور وہ 100 سے زیادہ ڈیم تو بن چکے ہیں چھوٹے بڑے, اور ابھی بھی وہاں پر مزید جو کنسٹرکشن جاری ہے وہ بھی 100 سے زائد ہیں جو انہی دریاؤں پر جن پر ہم نے ڈیم بنائے تھے. پاکستان اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈیمز کیوں نہیں بنا لیتے؟ چلیں کالا باغ تو متنازع ہے, یہی تو المیہ ہے نا, یہی تو ہمارا المیہ ہے نا کہ ہم نے اس معمولی سی جو فائدے والی شک تھی اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی متنازع بنا دیا, کوئی ڈیم دوسرا بننے نہیں دیا. تو اب یہ سندھ طاس معاہدہ رہتا ہے, ختم ہوتا ہے, اس سے ہمیں کیا, ٹھیک ہے نا, ہم نے تو اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا. اگر یہ اب آج انڈیا ختم کرتا ہے تو کر دے ختم, ہمیں اس سے کیا سروکار ہے, ٹھیک ہے نا. جو تنازعات ہیں کشمیر کا جو بیسک تنازع, جب وہ حل ہو جائے گا تو میرا خیال ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی, پھر تو پانی سارا خود لیگلی ہمارے پاس آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایک قسم کا آپ سمجھے کہ ایک پریشر ٹیکٹکس آپ کہہ لیں اس کو, کہ ہم یہ معاہدہ ختم کر دیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا, پھر ٹھیک ہے ہم کر دیں ختم. اس کے بعد ہمارے پاس پھر آپشن چلے کم سے کم, اس کے بعد ہی ہمارے جو کرم فرما ہیں ان کی شاید آنکھیں کھل جائے کہ ٹھیک ہے اب ہمیں اپنا کیس لڑنا ہے, عالمی بینک پر دوبارہ کیس لے کر جائیں گے تو ممکن ہے ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے. پھر بالکل ٹھیک ہے. اچھا, بھارت اس قسم کی جو حرکتیں کرتا ہے, اسے اوچھے ہتھ کنڈے کہیں یا بھارت کی بوکھلاہٹ, اس قسم کی جو حرکتیں کرتا ہے, ٹرین چلا دی, پھر ٹرین بند کر دی, اس کے بعد پھر ٹرین چلا دی, یہ کچھ ایسا نہیں لگتا ہے کہ بہت بچکانہ سی سوچ ہے, بہت بچکانہ سی پالیسیز ہیں؟ ایک بڑے ملک ہونے کا کبھی ثبوت نہیں دیا بھارت نے, جتنا بڑا ملک اتنا بڑا ثبوت نہیں کبھی دیا. بالکل صحیح اینالائز کیا. وہ ایک
وہ ایک محاورہ ہے نا کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. بالکل صحیح ہے. تو یہ چاند مانگنے کی جو ہے نا ان کی بچپنا جو ہے یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے. اور خاص طور پہ پھر پاکستان کے حوالے سے جب یہ برسر اقتدار ہوتی ہے بی جے پی تو اس کے تیور کچھ اور ہی ہوتے ہیں. پھر ان کا جو ایجنڈا جو عزائم ہے پھر وہ چاہتے ہیں کہ اس کی تکمیل کے لیے جس بھی انتہا تک یہ جا سکتے ہیں یہ چلے بھی جاتے ہیں. ابھی دیکھ لیجئے جب انڈیا کے جب انتخابات ہو رہے تھے تو انہوں نے تو ووٹ ہی پاکستان دشمنی کی بیس پر لیے نا بی جے پی نے. اور اسی وقت انتخابی مہم کے دوران انہوں نے اٹیک کرنا شروع کیے تھے. یہ جو دوستی بس ہے اس کو روک کر اٹیک کرنا شروع کیے. یہاں سے جو کھلاڑی جاتے تھے ان کو روک کر اٹیک کرنا شروع کیے. ہمارے فنکار جو ہے دانشور ان کو زچ کیا انہوں نے. تو اس سے صاف ظاہر ایک میسج آ رہا تھا کہ اگر ان کی حکومت آ گئی تو پھر پاکستان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. ایک میسج آپ نے جیسے میسج کے حوالے سے بات کی, ایک میسج ایک تقریر تھی مودی کی ابھی جو انہوں نے ریسنٹلی کی, اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ 1000 سال تک لڑنا پڑا تو 1000 سال تک. یہ میسج پوری دنیا کے سامنے کیا بن کے گیا؟ مطلب 1000 سال تک اگر یہ لڑتے رہیں گے, بہت بے وقوفانہ سی احمقانہ سی بات نہیں ہے یہ؟ 1000 سال تک یہ لڑتے رہیں گے. کیا دیکھتی ہے عالمی برادری, کیا چہرہ دیکھتی ہے کہ یہ 1000 سال تک لڑنے کے عزائم رکھتے ہیں, خطے میں امن کے عزائم نہیں رکھتے؟ ابھی دیکھیں انہوں نے بعد میں پھر پینترا بھی بدلا کہ لڑنا ہے تو غربت کے لیے لڑے اور فلاں کرے اور فلاں کرے. لیکن جو اصل عزائم ہے وہ تو کھل کے سامنے آ گئے نا. اب جہاں تک آپ نے 1000 سال تک لڑنے کی بات کی ہے تو یہ نعرہ ہماری طرف سے لگا تھا. جب پاکستان 2 لخت ہوا اور بھٹو صاحب اقتدار میں آئے تو اس وقت ایسی سچویشن تھی کہ قوم میں ایک نیا جذبہ پیدا کرنا مقصود تھا. کیونکہ اس وقت جتنی یعنی کہ ایک ہماری حزیمتیں تھی, ہمارے فوجی جو ہے 90,000 کے قریب وہ انڈیا کی قید میں تھے. انڈیا نے ہمارا بڑے پیمانے پہ نقصان ہو گیا تھا, حصہ اپنے تسلط میں رکھا ہوا تھا. تو اس وقت ایک بہتر حکمت جو اختیار کی گئی, بھٹو صاحب نے اختیار کی, وہ شملہ معاہدہ جب ہوا تھا وہ بھی اگرچہ ہمارے خلاف ہی ہوا, تو اس کے تحت اچھی ایک حکمت عملی یہی تھی کہ ہم ان سے اپنے فوجی واپس لیں اور جو انہوں نے قبضہ کیا جن علاقے پر وہ واپس لیا جائے سے, اور وہ اس میں کامیابی ہوئی اس معاہدے کے تحت. تو اس کے بعد بھٹو صاحب نے جب یہ ایٹم بم یہ ڈاکٹر قدیر خان کو ٹاسک جب سونپا تو اس سے پہلے بھٹو صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ 1000 سال تک جنگ لڑیں گے اور چاہے ہمیں گھاس کھانا پڑے ہم ایٹم بم بنائیں گے. اس کا امپیکٹ ہوا ظاہر ہے, ایک جذبہ جو ایک پسبردہ قوم ہو چکی تھی اس میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا. تو ایسا جذبہ میں نہیں سمجھتا کہ ہندو بنیا کے ذہن میں ہے. اگر وہ 1000 سال تک جنگ لڑنے کی بات کرتے ہیں تو وہ احمقوں کی جنت پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس سے یہ میسج دے رہے ہیں کہ شاید ہم 1000 سال تک جنگ لڑ کر بھی نہ جیت سکیں. ورنہ ضرورت کیا ہے 1000 سال تک لڑنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو ایسا موقع؟ اور آج کا دور جو ہے جنگ جو ہے وہ جنگ افورڈ ہی نہیں ہو سکتی. اس وقت دونوں انڈیا اور پاکستان دونوں کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے اور اللہ کے فضل سے پاکستان کے پاس زیادہ ایٹمی وار ہیڈ بالکل ٹھیک ہے. اب تو 16-17 دن کی جنگ لڑنے کا بھی وقت نہیں ہے, لمحوں کی بات ہے. بٹن دبایا جائے اگر پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. کی بات بھی ختم ہو گئی. ہاں بالکل بالکل. تو اس میں 1000 سال تک والی بات اب کون دیکھے گا پھر. تو یہی ایک فیئر ہے, دنیا کی قیادتوں کو بھی یہی فیئر ہے کہ خدا نہ کرے اگر انڈیا اور پاکستان میں جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے تو پھر یہ جنگ روایتی جنگ تو ہوگی نہیں, یہ دنیا کی تباہی پر منتج ہوگی. تو اس لیے عالمی قیادتوں کی بھی یہ کوشش ہے کہ اس خطرے کو ٹالا جائے. اب یہ خطرہ ٹالنا اگر مقصود ہے تو پھر جو تنازعات ہیں, بیسک تنازعات ہیں, وہ حل کیے بغیر تو یہ خطرہ ٹال نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. سعید آصف صاحب اس پر میں مزید بات بھی کروں گی. ایک مختصر سی خبر ہے ہمارے سامنے, سندھ طاس معاہدے کی منسوخی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, جبکہ آپ کا سعید آصف صاحب یہ کہنا ہے کہ اگر یہ معاہدہ منسوخ بھی کر دیا جاتا ہے تو پاکستان اس سے فوائد بھی کیا لے رہا ہے جو اس کے منسوخ ہونے سے ہمیں نقصان ہوں گے؟ جی بالکل, یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ چلے ہمیں اس سے ایک موقع ملے گا کہ یہ معاہدہ منسوخ ہوگا تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ پانی کا تنازع تو ظاہر پھر رہے گا نا انڈیا کے ساتھ. تو ہم پھر اس پوزیشن میں ہوں گے کہ عالمی عدالت انصاف پہ اپنا کیس لے کر جائے, عالمی بینک کے پاس اپنا کیس لے کر جائے, اور اگر ہم مضبوط دلائل کے ساتھ ٹھوس بنیادوں پر اپنا کیس لے کر جائیں گے تو یقیناً ہمیں سرخروئی کامیابی حاصل ہوگی. تو اس سے بہتر ہمیں شاید ایڈوانٹیج مل جائے. اس میں دیکھیے اب اس معاہدے کے تحت جو 3 دریا ہیں وہ انڈیا کے مستقل حوالے کر دیے گئے تھے, اس میں پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. باقی 3 دریا جو ہیں
اس پر پاکستان کو پہلے ڈیم تعمیر کرنے کا حق دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس میں اس شک میں موجود ہے کہ جب پاکستان ڈیم تعمیر کر لے گا تو اس کے بعد انڈیا جو ہے اس کو حق حاصل ہوگا، پھر وہ ڈیم تعمیر کر سکتا ہے۔ پاکستان نے اپنا حق استعمال نہیں کیا تو انڈیا نے پھر یعنی کہ ہمیں اس منصوبے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اگر وہ منسوخ کرتا ہے تو یہ وہی نریندر مودی نے تاریخ نہیں پڑھی ہے۔ سعید آصف صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں آپ سے آپ کی سیاسی بصیرت اور مجموعی طور پر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا ہوتا تو یہ بات پتا ہوتی کہ پاکستان کا وجود بھی اسی لیے عمل میں آیا تھا کہ ہندو جنونیت جو اس وقت خطے میں پریویل کر رہی تھی، اگر وہ تاریخ ذہن میں ہوتی تو اس وقت اس جنونیت کا شکار نہ ہوا ہوتا بھارت؟ میرا خیال ہے مودی صاحب کام بہت آسان کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو دو قومی نظریہ ایک یہاں ایک متنازع بنانے کی کوشش کی گئی تھی، انہوں نے دوبارہ اس کو راسخ کر دیا ہے اس دو قومی نظریے کو اپنی جنونیت کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد میرا خیال ہے اگر اسی طرح ان کا یہی ایجنڈا رہا انتشار والا اور جنونیت والا، تو میرا خیال انڈیا جو ہے وہ پھر مزید ٹکڑے ہونے کی طرف بڑھے گا، جس طرح سوویت یونین کے ٹکڑے ہوئے تھے، اس جنونیت کے ہوتے ہوئے انڈیا کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں نا اب تو مودی کی ان پالیسیوں کے خلاف کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ایک عالمی سطح پر جو ایک نکاتی ہو رہی ہے انڈیا کی اس جنونیت کی وجہ سے، تو انڈیا کے اندر سے فنکار بول رہے ہیں، سابق فوجی بول رہے ہیں، سیاستدان بول رہے ہیں، سابق جرنیل انڈیا کے جو ہیں وہ بول رہے ہیں مودی کی ان پالیسیوں کے خلاف۔ تو اگر انہوں نے نظر ثانی نہ کی، جس کا یقین ہے کہ یہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کا اپنا ایجنڈا ہے، تو اس کے بعد پھر انڈیا کو شاید مسائل فیس کرنا پڑیں گے اور انڈیا کمزور ہوگا۔ پاکستان کو اس سے یقینی بات ہے کہ کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا ہماری، ہم بلکہ ہمیں تو اچھا ہوا ہے اس وجہ سے جو ہے ایک ہماری جو ہماری ایٹمی قوت ہے وہ تسلیم کیے جانے کی ایک راہ ہموار ہوئی ہے، جس طرح ایک تاثر کی پیدا ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ ہماری ایٹمی قوت شو کیس میں سجانے کے لیے ہے یا کیا ہے، اس کو اگر بروئے کار نہیں لانا۔ تو اب جو ہے نا اب پوری دنیا کو یہ کان ہو گیا کہ واقعی ان کے پاس ایک چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہی میں آپ کو بتاؤں، ضیاء الحق نے بھی اگرچہ ہم یعنی کہ جرنیلی عام ریتوں کے ناقد رہے ہیں، لیکن جب راجیو گاندھی نے ایسے عزائم کا اظہار کیا تھا جیسا یہ مودی آج کر رہے ہیں، تو انہوں نے کرکٹ ڈپلومیسی کے بہانے وہاں انڈیا جا کر کرکٹ میچ میں جا کر راجیو کے کام میں یہ کہا تھا کہ آپ باز آ جائیں، اپنی فوجیں واپس لے جائیں، ورنہ ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے۔ تو اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے اس وقت۔ ہندوؤں کے لیے ایک ملک ہے اور مسلمانوں کے لیے بہت سارے ممالک موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ چلے ٹھیک ہو گیا۔ کچھ پاکستانی سیاست کی ہم بات کرتے ہیں، ویسے ایسے سیاستدانوں کی اب ہمیں بھی ضرورت ہے جو اتنا دلیرانہ موقف اختیار کر سکیں۔ فضل الرحمان صاحب کے موقف کے والے سے آج ضرور بات کروں گی۔ میں تو حیران ہوا آج پڑھ کے۔ اچھا، قوم جانتی ہے کہ عمران کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ اچھا جی، کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ سے چاہوں گی میں۔ نہیں، یہ کہ کس کے ایجنڈے کیا مطلب، کس کی طرف اشارہ کس کی طرف ہے؟ نہیں، فضل الرحمان نے جو انڈیا کو ایک جو انہوں نے کال دی ہے کہ ٹارٹر بند کر دے انڈیا، ٹارٹر بند کرے، اور یہ واقعی یہ فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کی چیئرمین ہے، لیکن ایک جو ان کا پس منظر ہے ان کی پارٹی کا، ان کے اپنے آباء و اجداد کا، ان کے والد محترم مفتی محمود صاحب تو ایک نشست میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں پاکستان بنانے کی اس تحریک میں اس گناہ میں شامل نہیں تھا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو یہ جو جمعیت علماء اسلام، یہ پاکستان کی مخالف جماعت تھی اس وقت، جمعیت علماء ہند تھی یہ، تو اس کے پس منظر کے ہوتے ہوئے ان کا ٹلٹ جو ہے یہ انڈیا کی طرف رہا ہے فضل الرحمان صاحب کا، ہمیشہ وہاں جاتے بھی رہے، اور وہاں ابھی تو عمران خان صاحب کی بھی کچھ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، انہوں نے جو خفیہ ملاقاتیں کی ہیں مودی صاحب سے انڈیا جا کر۔ تو یہ لیکن حوصلہ بندی کی بات یہی ہے کہ جن کی یہ رائے، جن کی یہ سوچ تھی ایک انڈیا کے ساتھ یعنی کہ اچھے تعلق والی، وہ بھی اب پاکستان کی سلامتی کو جو تھریٹ محسوس ہوا ہے تو وہ بھی اب یکسو ایک پلیٹ فارم پہ ایک ہی آواز اٹھتی نظر آ رہی ہے، اور وہ انڈیا کو باور کرانے والی ہے کہ آپ باز آ جائیں ورنہ آپ کا حشر ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اشارہ کس طرف کیا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہ کس کے ایجنڈے پر کام کریں، یہ کس کا ایجنڈا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ان کی عمران کی اور فضل الرحمان صاحب کی آپ کو پتہ ہے خیبر پی کے میں جو ایک چپکلش رہی ہے، انہوں نے فضل الرحمان صاحب نے تو ٹریپ کرنے کی کوشش بھی کی تھی میاں نواز شریف کو، کہ ہم اور آپ مل کر وہاں
हुकूमत बना सकते हैं सही। और इनको बाद में इक़्तिदार कहा से- भी था कि जब हाँ, चाहें उल्टा देंगे। जी, जब चाहे उल्टा देंगे। तो जाहिर है फिर इनके जहन में जो फजलुर रहमान साहब के जहन में इमरान खान की सियासत के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो अपनी जगह पर मौजूद है ना। तो इनकी सोच यही है कि इमरान जो है वो एजेंडा जो वो जो कुव्वत है जिससे हमेशा डराया जाता है कि मरहूम मजीद निज़ामी तो कहा करते थे कि सियासतदानों को कहा करते थे कि आप अगर आपस में लड़ते रहे तो इक़्तिदार की बोटी जो है वो उसके हाथ आ जाएगी, जिससे आप जिसके खिलाफ फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ती है बिल्कुल बहाली ठीक। जमहूरियत की। बिल्कुल तो जाहिर है वो एजेंडा इनका इशारा तो उसी की तरफ है ना ठीक कि है आप कि जमहूरियत का अमल हाँ, डिरेल करना चाहते हैं जी, इमरान खान साहब, डिरेल कहना करने ये के चाहते लिए। हैं मौलाना जी, फजलुर रहमान। जी, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मजमूई तौर पर हमारी जो सियासत के हालात बन रहे हैं, रायमंड मार्च को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल आखिरी मिनट है, मैं मुख्तसरन रायविंड मार्च की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल जी। है, और इसी वजह से मेरा ख्याल है इमरान खान एक बैक फुट पर भी आ रहे हैं। ठीक है। और मे भी रायविंड मार्च अब अड्डा प्लाट तक इन्होंने कहा है कि हम वहां तक करेंगे। जी, जी, जी। ठीक है ना, वो यानी कि उनके काफी कोई 2 किलोमीटर के फासले जी। पर है। तो एक तो इनका बैक फुट तो वहीं हो गया ना। ठीक है। ठीक है ना, उसके बाद भी अगर ये नहीं, घरों के जाते हवाले से हैं तो उन्होंने पहले भी कहा था हाँ। कि हम वहां तक नहीं जाएंगे, और राजू नहीं, उमरा खैर, तक नहीं जाएंगे, अब लेकिन ये देखिए कि ना, रायमंड में हम करेंगे ये। जिसके घर का रास्ता आप इख्तियार कर रहे हैं तो आप वहां तक पहुंचे ना पहुंचे, बात तो एक ही है ठीक ना। है, ठीक है। तो कन्फ्रंटेशन की जो सियासत है इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता मुल्क। और मेरा नहीं ख्याल कि अब तो खैर 30 सितंबर करीब ही है, क्या करते हैं कोई दूसरी जमातें तो साथ देंगी नहीं इनका। ठीक है ना, तो ये अकेले अगर जाते हैं तो मेरा ख्याल है अपनी सियासत जो है इसको गड्ढे में एक खोदे हुए गड्ढे में उतारने की खुद कोशिश से धकेलने होगी, वाली बात है। धकेलने बिल्कुल वाली ठीक बात है, है, ये बहुत कोई शुक्रिया पॉजिटिविटी वाली बात ठीक है, नहीं बहुत शुक्रिया पैगम में तशरीफ लाने का। सईद से साहब नाज़रीन, पैगम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। फाना सईद को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।